السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاری۔ محترم حضرات، کل عصر کے بعد والے درس میں ہم نے قرض کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں معلوم کی کہ قرض کا معاملہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے قرض سے اپنے دامن کو بچانے اور چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرض سے پناہ مانگتے تھے، اور آپ کی یہ دعا صحیح بخاری کی اس روایت میں جسے ماں عائشہ نے بیان کیا: اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمغرم، کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ نماز میں اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرض کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، جو سب سے بڑی صورت میں ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس بڑی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکام اور مسائل کو بیان کیا، اور اس آیت کو علماء نے آیت المداینہ کہا کہ قرض کے سلسلے میں احکام بتانے والی آیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب قرض کا معاملہ ہو تو لکھا پڑھائی کا معاملہ کر لینا چاہیے، خاص کر جب قرض میں بڑی رقم دی جائے، بڑی رقم کا معاملہ ہو، تو یہاں پر کتابت پر، لکھانے پر، پڑھائی لکھانے پر توجہ دینی چاہیے، لکھ لینا چاہیے۔ قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پہلے لکھ لیا کرے، کہیں قرض لینے والا بعد میں مکر نہ جائے اور اپنی بات سے وہ جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ میں نے کبھی تم سے قرض کا معاملہ کیا ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو یہ بات بہت اچھی ہے، دوستی اپنی جگہ، پہچان اپنی جگہ، لیکن قرض کے معاملے میں دوستی کی حدیں وہاں پار ہو جاتی ہے، وہاں دوست نظر نہیں آتا قرض لینے کے بعد۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ لکھ لیا کرے، اور اس کے بعد اللہ نے ایک اور حکم دیا: اگر ممکن ہو سکے تو گواہ بھی بنا دیں، اور گواہ کیسے ہو؟ گواہ سچے ہو، انصاف پسند ہو، لکھنے والے امانت دار ہو، اور جن کو آپ گواہ بنائیں گے دو مرد ہونا چاہیے، دو مرد اس بات کی گواہی دے: ہاں عبداللہ عبد الرحمان کو قرض دے رہے ہیں اور عبد الرحمان قرض لے رہے ہیں۔ اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کی وہاں گواہی ہونی چاہیے، تو گواہی کا بھی معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ بہت ہلکا اور آسان ہے، 100 روپے قرض لے رہا ہے، 500 روپے قرض لے رہا ہے، مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، اور سامنے والے پر اطمینان بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، آپ کو بھروسہ ہے کہ واپس کر دیں گے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ اگر ایک دوسرے پہ بھروسہ ہو تو لکھنے کی ضرورت نہیں، ایک دوسرے پہ بھروسہ ہو تو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن گواہ بنانا اچھا ہے، لکھنا اچھا ہے، لیکن اگر بھروسہ ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور غور سے سنیے گا، آپ جو قرض لے رہے ہیں
شریعت نے یہ بات بہت واضح انداز میں شریعت نے بیان کی کہ قرض لینے والا لیتے ہوئے دینے کا ارادہ کرے. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سارے لوگ قرض بہت سو سے لیتے اور ہر ایک سے لیتے ہوئے نہ لوٹانے کی نیت ہوتی. چکما دے دیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے چکما دے دیں گے اور اسے ہم دھوکہ دے دیں گے، گھمائیں گے، پھرائیں گے، وہ تنگ آ کر چھوڑ دے گا ہمیں. یاد رکھنا اللہ کے بندو، قرض ادا کرنے کا راستہ کب آسان ہوتا ہے؟ جب لیتے ہوئے دینے کا ارادہ ہو. ابھی جو حدیث شروع میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. روایت کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من اخذ اموال الناس یرید اداها، جو بندہ لوگوں کا مال لے رہا ہے بطور قرض، لوٹانے کے ارادے سے، واپس کرنے کے ارادے سے، اللہ کے نبی نے کیا خوشخبری سنائی؟ اللہ کے نبی نے کیا خوشخبری سنائی؟ اللہ تعالیٰ اس قرض لینے والے کو دینے کا راستہ آسان کرے گا انشاءاللہ. کتنی بڑی بات ہے، صحیح بخاری کی حدیث. آپ لیتے ہوئے لوٹانے کا ارادہ کریں، اللہ ضرور راستے ہموار کریں گے. اللہ آپ کو فیوچر میں اتنا خوشحال بنائیں گے، آپ قرض دینے والے کا قرض لوٹا دیں گے انشاءاللہ. سچی نیت ہونا، جھوٹی نیت نہیں کرنا، سچی نیت کرنا کہ ہم لوٹا دیں گے. اور آگے اللہ کے نبی نے آگاہ کیا وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. ایک بندہ قرض لیتے ہوئے ڈبانے کا ارادہ ہے، قرض دینے والے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، واپس نہ کرنے کا ارادہ ہے، اللہ کے نبی نے آگاہ کیا اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائیں گے، ادا کرنے کا راستہ ہی نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ حفاظت کرنا. تو پہلی سوچ، یہ پہلی شرط اور پہلی کنڈیشن، لیتے ہوئے دینے کا ارادہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات کیا، لینے والا ذہن میں اس بات کو رکھے کہ فیوچر میں دینے کی طاقت بھی ہونا. ایک بندہ 1 سے 1 کروڑ روپے لے رہا ہے اور معلوم ہے حالت ایسی ہے کہ کبھی اتنے پیسے وہ حاصل نہیں کر سکتا، کما نہیں سکتا اور لوٹا نہیں سکتا. تو ایسا قرض نہ لے جسے آپ فیوچر میں ادا نہ کر سکتے ہو. آپ کو معلوم ہے کہ اتنا بھاری قرض میں اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، آپ اس میں قدم بھی مت رکھو. اللہ حفاظت کرے. آپ کا ارادہ تھا، آپ کی حالت بھی ساتھ دے رہی تھی اور ارادہ بھی تھا فیوچر میں آپ ادا کر دیں گے، لیکن فیوچر میں ہنگامی طور پر کچھ ایسی حالت آ گئی، آپ پریشان ہو گئے، مسئلہ الگ ہے. لیکن آپ معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ لیتے ہوئے کہ اتنی بڑی رقم میں ادا نہیں کر سکتا تو اتنی بڑی رقم مت لیجیے گا. اور اسی طرح سے یہاں ایک بات غور سے سنیے، آپ نے قرض لیا اور فیوچر میں اللہ نے آپ کو اس پوزیشن میں لا کھڑا کیا، آپ واپس کر سکتے ہو، پہلی فرصت میں واپس کر دو. اللہ کے بندے، اللہ ضرور آپ کے مال میں برکت دے. پریشان مت کرو اس محسن کو، ستاؤ مت اس محسن کو جس محسن نے آپ پر ماضی میں بڑا احسان کیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مَثَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. کیا مطلب مالدار کا ٹال مٹول کرنا؟ اس مالدار نے ماضی میں کبھی کسی سے قرض لیا، اب اللہ نے اسے مالدار بنا دیا، بے نیاز بنا دیا، الحمدللہ خوشحال رکھا ہے. اب بندہ جس نے قرض دیا وہ آ رہا ہو آپ کے پاس، آپ اسے پریشان کر رہے، آپ اسے تنگ کر رہے، آپ اس کو ستا رہے ہیں. اب وہ مجبور ہے، اس کی مجبوری کا آپ فائدہ اٹھائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو. اللہ کے نبی نے سراسر ظلم قرار دیا کہ قرض لینے والا کبھی دینے والے کو پریشان نہ کرے. تو اسی لیے لیتے ہوئے دینے کی نیت، اور جیسے اللہ نے آپ کو نوازا آپ اس کا حق فوراً ادا، یہ ذمہ ہے آپ پر. کل ہم نے معلوم کیا نا کہ ہمارا معاملہ پینڈنگ ہوتا ہے. اللہ کے نبی ابتدا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ شہادت جیسا عظیم مرتبہ شہید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو اس وقت تک داخل نہیں کریں گے جب تک کہ شہید اپنا قرض کا معاملہ کلیئر نہ کرے.
اتنا سنگین مسئلہ ہے قرض کا. تو اسی لیے جیسے ہی پیسے آتے ہیں دے دو. آپ عموماً کیا ہے سستی ہوگی پیسے آنے کے بعد, ارادے بڑھ جاتے, خواہشات بڑھ جاتی, ہمارے ڈیمانڈس اور بڑھ جاتے, اور زیادہ ہماری جو ہے خواہشات بڑھنے لگتی, تو وہاں قرض جس نے دیا وہ ہمیں یاد نہیں آتا, سوچتے کہ بعد میں ہم دے لیں گے. نہیں, حالانکہ 2 مہینے آپ نے ان سے مہلت مانگی, 1 مہینے میں آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, ماشاءاللہ پیسے آ گئے اکاؤنٹ میں, فوراً دے دو آپ. میں 2 مہینے نا ابھی 1 مہینے کے بعد دیں گے, ایسا نہیں ہوگا دوستو. جیسے پیسے بڑھتے نا انسان کی چادر بھی بڑھتی جاتی, انسان کا پیر بھی اور جگہ کشادہ ہوتے جاتا ہے کہ نہیں. انسان کی خواہشات کبھی مٹتی نہیں, اس لیے شاعر کیا کہتا ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. انسان کی خواہشات آئے دن بڑھتی جاتی, اسی لیے آپ تاخیر مت کیجیے گا, جیسے اللہ نے آپ کو سہولت دیا اسے دے دیجیے گا. اور یہ بات غور سے سنیے, ایک فکر اپنی گفتگو ہم ختم کر دیں گے. یہ تو قرض لینے والے کے بارے میں ہم نے کہا, قرض دینے والے بھی غور سے سنیں. اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اوروں کے کام آئیے گا, اوروں کی مدد کیجیے گا, اوروں کے دکھ میں اپنا ہاتھ بٹائیے گا, اللہ آپ پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ اوروں کی پریشانی میں کام آنا, یہ نبی کی سبحان اللہ پہچان رہی ہے اپنی پوری زندگی میں. تو آپ آگے بڑھیے گا, ہمت رکھیے گا, اللہ ضرور آپ کے مال میں برکت دیں گے. لیکن یاد رکھیے, کبھی آپ نے کسی پہ احسان کیا نا تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ نے آپ کو احسان کا موقع دیا. یہ ضرور ہمارا ذہن ہونا چاہیے, ورنہ اکثر دینے والے کبھی گھمنڈ اور غرور میں ہوتے اور کبھی لینے والے کو بہت زیادہ پریشان کر کے دیتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو. اللہ نے جب آپ کو اونچا رکھا نا تو اس کی پہچان یہ ہونی چاہیے, آپ عاجزی اختیار کریں, آپ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے, اللہ نے آپ کو نوازنے والا بنایا ہے. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کے پاس حاضر ہوتا ہے مدد کے لیے, آپ مدد کر کے اس کا شکریہ ادا کر دے. اللہ نے تجھے میرے دروازے کے پاس پہنچایا, اللہ نے تجھے میری خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیا, اللہ نے مجھے خدمت کا موقع دیا. تو یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے, اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ دل کھول کر کے لوگوں کی مدد کرے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, سامنے والے کو جانتے آپ, قرض جس نے لیا ہے وہ بیچارہ بڑا اچھا ہے, مخلص ہے, سچا ہے, امانت دار ہے, اب بیچارہ بہت تنگی میں ہے. حالانکہ 2 مہینے کا وعدہ کیا تھا, 3 مہینے گزر گئے, بیچارہ لاکھ کوشش کر رہا ہے پھر بھی ادا نہیں کر رہا ہے. قرآن مجید پڑھیے گا, اللہ نے ایسے قرض دینے والوں کو کہا اگر جنہوں نے آپ سے قرض لیا ہے, اگر وہ تنگی میں ہے, پریشانی میں ہے, قرض دینے والوں کو حکم دیا گیا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں, ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں. اللہ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ. اور ایک اہم بات, قرض دیتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیں, سامنے والا قرض کس لیے لے رہا ہے. اگر وہ غلط کاموں کے لیے لے رہا ہے, اللہ کی خاطر آپ تعاون مت کیجیے. جانتے نہیں ہو مسئلہ الگ ہے, آپ کو نہیں معلوم مسئلہ الگ ہے. جانتے ہیں آپ وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا, بدعت میں استعمال کرے گا, شادی کے غلط رسم و رواج میں استعمال کرے گا, ہرگز نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ کے معاملے میں ہرگز ایک دوسرے کا تعاون مت کیجیے گا, بلکہ آگے بڑھ کر پوچھیے گا, بھائی یہ رقم کیوں لے رہے ہیں آپ. اگر ہو سکتا ہے کہ اس نے واضح کر دیا, غلط کام کو بتا دیا, نصیحت کرنے کا موقع مل گیا آپ کو, سمجھانے کا موقع مل گیا آپ کو, آپ سمجھائیے گا, بھائی اللہ سے ڈرو نا, ایسا خرچ مت کیجیے گا, ہمت رکھیے گا, آپ سنت کے مطابق کیجیے گا. آپ سامنے والے کو سمجھانے کا موقع بھی مل گیا, الحمدللہ, یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اسی لیے قرض دینے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرض کس لیے لے رہا ہے, یہ تھوڑی سی وضاحت آپ طلب کر لیجیے گا, تاکہ قرض لینے والے غلط کاموں میں قرض جو ہے نہ لیں. یہ کچھ باتیں رہیں قرض کے سلسلے میں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مالی حالت کو بہتر بنائے. اللہ نے جو نوازا ہے اللہ تعالیٰ اس نوازش کو اللہ کی راہ میں لے آنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے.
ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ قرض ادا کرنے کے راستے ان کے حق میں آسان فرمائے، اور جو معاشرے کے قرض دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں خیر و برکات نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کاروبار اور پریشان کو لے کر ہم میں سے یہاں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ ان کی تجارت اور کاروبار میں خیر و برکات نازل فرمائے، اللہ انہیں امن اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ انہیں چین والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو عزت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو عزت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر پہ باقی رکھے اور خیر ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔